اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم صدقت یا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کا احسان ہے کہ اس نے ہم سبھی کو ایک بار پھر سے دین سیکھنے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سبھی کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ان نشستوں کو قیامت کے دن ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ موجودہ پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے، ہر انسان جو امت کا، انسانیت کا درد رکھتا ہے وہ پریشان ہے۔ پہلے ہم کہتے تھے کہ غریب انسان مر جائے گا، اب یہ جو بات ہے یہ غریب انسان سے نکل کر مڈل کلاس طبقے تک بھی پہنچ چکی ہے۔ بہت سارے ایسے سفید پوش، خوددار لوگ، عزت والے لوگ اس وقت دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کے لیے مجبور ہو چکے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تب تک کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنے آپ کو خود نہ بدلے۔ ہمارے لیے جو سب سے بڑی آزمائش کی بات ہے وہ یہ ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایک ایسا شخص آئے جو آ کر سارے نظام کو چند دنوں یا چند ہفتوں میں ٹھیک کر دے۔ ہم دوسروں سے یہ توقع رکھتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ دیا ہے کہ جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے اللہ تعالیٰ بھی ہمارے حالات کو نہیں بدلے گا۔ دوسری بات، یہ جو پاکستان کا معاشی نظام ہے، آگے چل کر میں اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ یہ جتنے بھی قوانین بنائے جاتے ہیں یہ صرف اور صرف غریبوں کے لیے اور کمزور لوگوں کے لیے ہوتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی جو ذہنی غلامی ہے اس سے باہر نکلتے ہوئے ڈر محسوس کرتے ہیں، اور ہمارے دل میں ایک خوف بیٹھا ہوا ہے کہ اگر میں بات کروں گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ ایک بات کو یاد رکھیں، زندگی اور موت کا مالک صرف اللہ ہے۔ وہ چاہے گا تو آپ کو زندگی دے گا، وہ چاہے گا تو آپ کو موت دے گا۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں موت دی ہے، یہ بھی تم کے اوپر ایک احسان کیا ہے۔ آپ ہاسپٹلوں کا رخ کر کے دیکھیں، بہت سارے مریض آپ کو ایسے ملیں گے جو یہ خواہش کر رہے ہوں گے کہ اتنی اذیت ہو چکی ہے، اب کوئی ایسا انجیکشن لگاؤ کہ ہماری روح پرواز کر جائے۔ لوگ موت طلب کرتے ہیں، ایسی ایسی بیماریاں، ایسی ایسی تکلیفیں ہیں کہ لوگ جب ان سے ہار جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، تو لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ کاش اب ہمیں موت آ جائے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ اتنی اذیت میں ہوتے ہیں کہ اولاد بھی ہاتھ اٹھا لیتی ہے کہ اللہ ان کو پردہ ہی دے دے۔ تو اللہ پھر فرمایا کہ یہ موت جو تمہیں دی ہے نا، یہ بھی ایک نعمت ہے، ورنہ اتنی اذیتیں ہیں کہ انسان اس کو برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ اصل مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ہم بعض اوقات حق بات کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں۔ گزشتہ جمعے میں نے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے باطل کو حق کے ساتھ نہیں ملانا، اور دوسری بات تم نے حق کو چھپانا بھی نہیں ہے۔ بعض اوقات ہم کمزور بندے کے سامنے تو بڑا اونچا بولتے ہیں، اس کو ڈانٹ بھی لیتے ہیں، ڈپٹ بھی لیتے ہیں، اس کو اپنی جگہ سے نکال بھی دیتے ہیں، لیکن جب طاقتور کے سامنے بات کرنے کی باری آئے تو صرف سر کرتے رہتے ہیں۔
یہ وہ اصل غلامی ہے، جب تک ہم اس سے نہیں نکلیں گے ہمارا نظام درست نہیں ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو گورنر مقرر کیا، اور ان گورنر صاحب نے مسلسل اچھا لباس پہننا شروع کر دیا، تو آپ نے ان کو گورنری کے عہدے سے ہٹایا، ٹاٹ کا لباس پہنایا اور بکریاں دے کے چرانے کا حکم دیا۔ اصل میں ہم اس بنیادی نقطے کو پہلے سمجھیں، جو وقت کا حاکم ہوتا ہے وہ ہمارا بادشاہ نہیں ہے، وہ ہمارا خادم ہوتا ہے۔ ہم نے اپنی سوچ میں اس کو بادشاہ بنایا ہوا ہے، حالانکہ اس کو جو عہدہ دیا جاتا ہے وہ خدمت کے لیے دیا جاتا ہے، کہ تیرے سپرد یہ مخلوق ہے، یہ بندے ہیں، تو نے ان کی خدمت کرنی ہے، ان کی غمی خوشی کا خیال رکھنا ہے۔ اب ایک بندہ ہو خادم، ایک بندہ ہو ملازم، اور جب ہم اس کو بادشاہ بادشاہ کہہ کے، وزیر وزیر کہہ کے جب اس کے اندر ہوا بھرتے ہیں تو پھر اس کا ذہن خراب ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں، جو سربراہ ہوتا ہے در حقیقت وہ اپنے ماتحت کام کرنے والوں کا خادم ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور یہ مسجد ہے، اب کوئی شخص یہ دعویٰ کرے جی میں مسجد کا صدر ہوں، تو اس کی بے وقوفی ہے۔ یہ گھر اللہ کا ہے، اس کا سب کچھ اللہ کا ہے، اس کو موقع ملا ہے کہ وہ آ کے خدمت کرے، اس کو موقع ملا ہے کہ اس کی خدمت کرے، نمازیوں کی خدمت کرے۔ لیکن ہم جب کسی کو بادشاہ کہہ کے، کسی کو وزیر کہہ کے، کسی کو ایم این اے کہہ کے، ایم پی اے کہہ کے اس کو پروٹوکول دیتے ہیں تو اس کی ہوا خراب ہوتی ہے۔ سب سے پہلے بنیادی نقطہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر ہم حق نہیں بولیں گے موت پھر بھی آنی ہے، اور حق بولیں گے موت پھر بھی آنی ہے۔ ہم ساری زندگی نا اس ڈر میں گزارتے ہیں کہ پتہ نہیں میں بولوں گا تو کیا ہو جائے گا، یار زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، آپ کی کوئی جان لے لے گا، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتا نا، وہ آپ کی جان نکال لے گا۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، اگر وہ نہ نکالے، ویسے جان نکلنی ہے کہ نہیں نکلنی؟ وہ جانا تو ویسے بھی ہے، مرنا تو ویسے بھی ہے۔ میں اس کی مثال تھوڑی اور آسان کر دیتا ہوں۔ ابھی گزشتہ سالوں میں کرونا وائرس تھا نا، دکھ کی بات بتاؤں، ہر بندہ وائرس سے ڈرتا تھا، اللہ سے کوئی نہیں ڈر رہا تھا۔ ہر بندہ بیماری سے ڈر رہا تھا، ہر بندہ کرونا سے ڈرتا تھا، بیماری سے ڈرتا تھا، اللہ سے کوئی نہیں ڈر رہا تھا۔ حالانکہ ڈر کیا ہونا چاہیے تھا کہ ابھی چلے گئے تو آگے جا کے حساب دینا ہے، لیکن خوف کس کا تھا؟ بیماری کا۔ خوف کس کا تھا؟ وائرس کا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ سب سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کے بندے اس سے ڈریں۔ یہ ڈرنے کا حق جو ہے یہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے کہ بندے اللہ کی ذات سے ڈریں، لیکن ہم بندوں سے ڈرتے ہیں، ہم حق بات کرنے سے ڈرتے ہیں، اور حق بات کرنے کے بعد سوچتے ہیں یار میں گل کرتے لئی ہوں، پتہ نہیں ہونا کی ہے، یار کیا ہوگا، وہ آپ کو پکڑ لے گا، آپ کو مار دے گا، جان نکال دے گا۔ بس اس واسطے ڈرنا بیماری سے نہیں، ڈرنا وقت کے حاکم سے نہیں۔ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، جنہوں نے وقت کے حاکم کے خلاف آواز اٹھائی ہے نا، تاریخ نے یاد بھی انہی کو کیا۔ تاریخ ہمیشہ سنہری حروف میں نام انہی کا لکھتا ہی ہے جنہوں نے وقت کے حاکم کے سامنے بات کی ہوتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا نا، اس میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا جو ظالم بادشاہ کے سامنے سچی بات کرتا تھا۔ حجاج بن یوسف کتنا ظالم بادشاہ گزرا ہے، آپ کو میں نے اس کی تاریخ بتائی تھی کہ اس نے کعبے کے صحن کے اندر کئی صحابہ کو ذبح کیا، 1,00,000 کے قریب مسلمانوں کی گردنیں کاٹی ہیں۔ ایک دن اس کی بارگاہ میں ایک بزرگ گئے تو ان سے پوچھنے لگا کہ میرے لیے کوئی بہترین وظیفہ بتائیں، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ میری زندگی میں سکون میں آ جائے۔ تو ان بزرگوں نے کہا کہ تیرے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ تو نے دوپہر تک سونا ہے۔ اس کو بڑا غصہ آیا کہ یہ کون سا وظیفہ ہوا؟ اس نے کہا تیرے لیے بہترین وظیفہ یہی ہے کہ تو دوپہر تک سویا کر۔ اس نے کہا اس کی حکمت کیا ہے؟ کہا جب تک تو سویا رہے گا لوگ امن میں رہیں گے، اور جب تو اٹھ جائے گا لوگوں کا امن خراب ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سچا مومن وہ ہے جو حق بات کرتے ہوئے ڈرتا نہیں ہے، اور جس کے دل میں ڈر بیٹھ جائے کہ میں نے حق بات نہیں کرنی۔ بعض اوقات ہم محلے میں جانتے ہیں کہ برائی ہو رہی ہے، لیکن ہم صرف اس لیے سچ نہیں بولتے کہ محلہ جان خراب ہو جائیں گے، محلے میں لڑائی ہو جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کی ایک حکایت بیان کی
ایک بستی تھی جو اللہ تعالیٰ کی بڑی شدید نافرمان تھی۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب والے فرشتوں کو حکم دیا کہ جا کے اس بستی کو الٹ دو۔ اب وہ عذاب کے فرشتے آئے، آ کر دیکھا کہ جس بستی کو الٹنے کا حکم دیا گیا ہے اس میں دو مرد ایسے ہیں جو پچھلے 700 سال سے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، وہ بھی اسی بستی میں رہتے ہیں۔ فرشتے واپس اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کے عرض کی مالک و مولا، جس بستی کو الٹنے کا حکم دیا گیا وہاں تو دو بندے ایسے بھی ہیں جو 700 سال بیت گئے ہیں، تیرا ہی نام لے رہے ہیں، تیرا ہی ذکر کر رہے ہیں۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ فرشتوں جا کے پہلے ان کو ہلاک کرو، باقیوں کو بعد میں کرنا۔ عرض کی مالک تیرے بندے تیرا ذکر تجھی کو یاد کر رہے ہیں۔ فرمایا وہ خود نیکی کرتے ہیں، دوسروں کو حکم تو نہیں نہ دے رہے، وہ خود نیکی کرتے ہیں، دوسروں کو حکم نہیں دیتا، خود گناہ سے بچتے ہیں، دوسروں کو بچاتے تو نہیں ہیں۔ تو بعض اوقات جو حق بات کرنے کا موقع ملے اور پھر خاموش رہے تو وہ گونگا شیطان ہوتا ہے۔ اس واسطے سب سے پہلے اپنے دلوں سے یہ خوف نکالیں کہ پتہ نہیں میں حق بولوں گا تو کیا ہوگا۔ ایک حدیث پاک سنا کے پھر میں اپنا جو تبصرہ ہے وہ شروع کرتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی شخص کو پتہ چل جائے کہ سامنے والا بندہ ظالم ہے، وہ ظلم کرتا ہے اور ناحق لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اس کا ظلم جاننے کے باوجود جو اس کا ساتھ دیتا ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ دونوں کو ایک ساتھ جہنم میں پھینکے گا۔ اس وقت ہماری قوم پہ جو المیہ ہے نا وہ یہ والا المیہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جی ہم ان حالات میں کیا کر سکتے ہیں؟ او بھائی کم از کم آپ ظالم کا ساتھ تو چھوڑ سکتے ہیں نا۔ آپ کے پاس اقتدار نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، عہدہ نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، کم از کم آپ کے پاس اللہ نے یہ زبان تو دی ہے نا، آپ ظالم کا ساتھ تو چھوڑیں۔ اتنا ظلم ہونے کے باوجود نعرے پھر انہی کے لگ رہے ہیں۔ ہمارے نزدیک جمہوریت کا کیا نظام ہے؟ پہلے تو کھا بعد میں کھاواں گا، یہ جمہوریت ہے؟ ایک بات کو یاد رکھیں، گزشتہ جمعے جہاں میں نے بات چھوڑی تھی وہیں سے شروع کر رہا ہوں۔ اس ملک کو جمہوریت نہیں چاہیے، خلافت کا نظام چاہیے۔ جب تک ملک کے اندر خلافت کا نظام نہیں ہوگا تب تک یہ معاملہ درست نہیں ہو سکتے۔ حضرت زبیر بن عوام صحابی رسول ہیں، آپ کا ایک ذبح خانہ تھا جہاں جانور ذبح ہوتے تھے اور لوگ گوشت خریدنے آتے تھے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جا کے وقت گزارتے تھے، اور جو بندہ مسلسل 2 دن گوشت کھاتا تھا نا اس کا ٹیکس بڑھا دیتے تھے کہ تو دے سکتا ہے۔ آج عجیب صورتحال یہ پیدا ہو گئی کہ معاشی نظام، معاشی پیکج سارا غریب عوام کے لیے، یعنی پیٹرول اگر مہنگا ہو گیا مثال کے طور پہ 210 روپے کے قریب پہنچ گیا، یعنی یہ اس بندے کے لیے پہنچا ہے جس کی دیہڑی 500 700 یا 1000 روپے ہے، جن کی تنخواہ پہلے لاکھوں میں ان کو پھر پیٹرول فری ہے، جن کی تنخواہ پہلے لاکھوں میں بجلی ان کو فری ہے، گاڑیاں ان کو فری ہے، پیٹرول ان کو فری ہے، ملازم ان کو فری ہے۔ یہ جمہوری نظام ہے؟ اور سب سے بڑا المیہ ہمارے لیے ہے کہ ہم پھر جا کے اسی ناموں کے اوپر جا کے انگوٹھے لگا دیتے ہیں، وہ چاہے کسی بھی شکل میں ہو۔ ایک بات کو یاد رکھیں، کسی سیاستدان کو جیل میں ڈالنے سے کبھی انقلاب نہیں آئے گا، ہمیشہ وہ جڑ ختم کریں جس جڑ کے اوپر ایسے سیاستدان اگتے ہیں، ہم وہ جڑ کاٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور جو بات کریں، دیکھیں جی بڑی سخت بات ہو گئی، او بھائی آپ دین کب سچا بیان کریں گے؟ آپ کب اپنے اندر یہ ڈر نکالیں گے کہ یار زندگی اور موت صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے، کوئی کچھ بھی کر لے، جب تک اللہ نہ چاہے آپ کا ذرہ برابر بھی نقصان نہیں کر سکتا۔ یہ آج عجیب تماشا شروع ہو گیا ہمارے ہاں۔ حالانکہ آپ توجہ کریں، ریاست مدینہ کیا ہوتی ہے؟ مدینہ المنورہ کے بعد پاکستان ایک واحد ایسی ریاست ہے جو کلمے کی بنیاد پہ بنائی گئی ہے۔ اب بتائیں دین کے اصول کیا ہیں؟ ایران کے ملک سے کچھ کنیزیں مدینہ المنورہ آئی، اور جو ایران کی ملکہ تھی اس نے یہ کہا تھا اپنی کنیز سے کہ جب تم مدینے جاؤ تو عمر بن خطاب، عمر فاروق کی بیوی سے مل کے آنا، دیکھ کر آنا کہ وہ کیسے رہتی ہیں۔ 24 لاکھ مربع میل کا حاکم ہو۔ ایک شخص مدینہ المنورہ آیا تو اس نے آ کے پوچھا کہ میں نے آپ کے بادشاہ سے ملنا ہے، تو آگے صحابی نے کہا ہمارے پاس بادشاہ نہیں ہوتے، امیر ہوتے ہیں جو صرف نظام چلاتے ہیں، ہمارے ہاں بادشاہت کا نظام نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا وہ کہاں ملیں گے؟ کہا ادھر چلے جاؤ، کسی درخت کے پاس بیٹھے ہوں گے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ جب میں گیا تو دیکھا کہ جناب عمر ایک درخت کے نیچے اینٹ کا سرانہ بنا کے سر رکھ کر سو رہے ہیں۔ وہ بندہ بڑا حیران ہوا،
جب جناب عمر بیدار ہوئے تو اس نے کہا ہمارے بادشاہوں کو تو مل مل کے بستر کے اوپر بھی نیند نہیں آتی اور تم اینٹ کا سرانہ بنا کے سو رہے ہو۔ کہا جب زندگی میں انصاف آ جائے تو نیند پتھروں کے اوپر بھی آ جاتی ہے، اگر ظلم کریں گے تو پھر ریشمی بستر کے اوپر بھی نیند نہیں آتی۔ اب وہ کنیز آئی ملکہ کی، جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ سے ملی۔ آپ نے جاتے وقت اس کو ایک جوڑا اور ایک عطر کی شیشی تحفے میں دی کہ آپ جا کر ملکہ کو تحفہ دے دینا۔ اب وہ کنیز تحفہ لے کر روانہ ہوئی، جب وہ جا کر ایران پہنچی اس نے جا کے ملکہ کو تحفہ دیا۔ ملکہ کو بڑی خوشی ہوئی کہ میرے لیے تحفہ آیا ہے۔ اب وہ ملکہ تھی، اس کے پاس نظام تھا، حکومت تھی، اس نے کیا کیا، سونا اور چاندی زیورات جو تھے نا وہ بطور تحفہ مدینے بھیجے۔ اب خادم لے کے روانہ ہوا کہ جا کے عمر فاروق کی بیوی کو جا کے یہ تحفے دے دو۔ اب عمر فاروق کا قد بھی اتنا بڑا تھا، جتنا ہمارا ہاتھ ہے نا اتنی ان کی ہتھیلی تھی، اور میرے نبی کا فرمان ہے عمر جہاں سے گزرے شیطان وہ رستہ ہی چھوڑ دیتا ہے۔ اب جنابی عمر کے سامنے کون کلام کرے؟ اب جب خادم مدینے پہنچا زیورات لے کے تو جناب عمر فاروق نے پکڑ لیا، کہا بھی یہ زیور کس کے اور کہاں سے آئے ہیں؟ کہا جی ملکہ ایران نے آپ کی زوجہ کے لیے بھیجے ہیں۔ آپ نے زیورات لیے اور گھر آئے اور آ کر پہلا جملہ ارشاد فرمایا، یہ تحفے دینے اور لینے کا سلسلہ کب سے شروع کر دیا؟ اب آپ کی زوجہ کے جملے سنیے گا۔ کہنے لگی کہ میری تو نیت تھی کہ تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے، میرے نبی کا حکم ہے، میں نے تحفہ دیا، اس نے بدلے میں تحفے بھیج دیے۔ اب جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ سنیے گا۔ کہا اس نے تحفے تجھے نہیں بھیجے، تیرے شوہر کی کرسی کو بھیجے ہیں۔ اس نے مدینے کی کسی اور عورت کو تحفہ کیوں نہیں بھیجا؟ اس نے تیرے شوہر کی کرسی کے اوپر یہ تحفہ بھیجا ہے۔ اگر میرے پاس یہ عہدہ نہ ہو تو تجھے کون جانتا ہے؟ کہا تو نے جو اس کو سوٹ دیا تھا، 7 عطر دیا، اس کی قیمت کتنی ہے؟ کہا صرف 3 دینار تھی۔ کہا یہ 3 دینار پکڑو اور باقی سارے کا سارا زیور جا کے بیت المال میں جمع کرو۔ فرمایا تجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ تو اپنے شوہر کی کرسی کا استعمال کر کے لوگوں سے تحفے لے۔ آپ کے دونوں بیٹے عبید اللہ بن عمر اور عبداللہ بن عمر یہ مصر میں تجارت کرنے کے لیے چلے گئے۔ تجارت کر کے جب وہاں پہنچے تجارت کرنے کے لیے، باقی صحابہ بھی ساتھ تھے، تو جا کر انہوں نے بتایا کہ یہ ہمارے جو امیر المومنین جناب عمر فاروق ہے ان کے دونوں بیٹے ہیں اور تجارت کی غرض سے آئے ہیں۔ اب مصر کا جو گورنر تھا وہ کھڑا ہوا، اس نے جگہ جگہ جانا جناب عمر فاروق کے بیٹوں کا تعارف کرانا۔ اب جب ہر جگہ تعارف ہوتا تو ان کا مال زیادہ بک جاتا۔ جیسے آج بھی ہمارا نظام ہے، جس کی گورنمنٹ ہوتی ہے اس کی فیکٹریاں زیادہ چلتی ہیں، اس کی ملیں زیادہ چلتی ہیں، پھر گورنمنٹ معاہدہ بھی کر لیتی ہے کہ بھئی جتنی بھی سپلائی ہوگی اسی مل سے ہوگی۔ وہ شاید آپ کو کچھ یاد ہو کہ نہ ہو، گزشتہ کچھ برس پہلے جب پنجاب پولیس کی وردیاں تبدیل ہوئی تھی، شاید کسی کو اس حقیقت کا علم ہو کہ نہ ہو، آپ جانتے ہیں وردیاں کیوں تبدیل ہوئی تھی؟ پاکستان کا ایک بہت بڑا سرمایہ دار ہے، اس کی فیکٹری میں کچھ کپڑا خراب ہو گیا تھا، اس کا رنگ خراب ہو گیا تھا۔ اس نے وقت کے وزیر اعظم کو فون کیا، میرا اتنا کپڑا کروڑوں کا اربوں کا خراب ہو گیا، کیا کروں؟ اس نے کہا پوری پولیس کی وردیاں تبدیل کر دو۔ پورے محکمے کی وردیاں تبدیل کر دی گئی، کچھ عرصے بعد پھر تبدیل ہو گئی۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اور ہم پھر وہیں پہ جا کے انگوٹھا لگائیں۔ گورنر نے جا کے جگہ جگہ تعارف کرایا کہ یہ جناب امیر المومنین عمر فاروق کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا منافع دیا، منافع کما کے واپس مدینے پہنچے، آ کر اپنے ابا جی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے۔ عرض کی ابا جی اللہ تعالیٰ نے اتنا نفع دیا جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوگا۔ کہا اچھا وہ کیسے؟ کہا جب ہم مصر پہنچے تو وہاں کے گورنر صاحب نے تعارف کرایا کہ یہ عمر کے بیٹے ہیں۔ کہا اچھا یہ مسئلہ تھا۔ کہا تم کتنی انویسٹمنٹ کر کے مال لے کے گئے تھے؟ کہا جی میری اتنی انویسٹمنٹ تھی۔ کہا اتنی نکالو، باقی مال سارا ادھر کرو۔ مال کر دیا گیا۔ اب جناب عمر کے سامنے کون بولے؟ جن کے سامنے شیطان اپنے پاؤں کھڑے نہیں کر سکتا، جناب عمر کے سامنے، کیونکہ میرے نبی پاک نے فرمایا جب تک عمر زمین پہ رہے گا جہنم کا دروازہ بند رہے گا۔ کیوں بولا؟ ہر کسی کا انصاف تو زمین پہ ہو جاتا ہے، ہر وقت درہ ہاتھ میں رکھتے ہیں، جہاں جرم وہاں سزا، جہنم سے پاک کر دیتے تھے۔ کہا جتنی انویسٹمنٹ تھی اتنے پیسے سائڈ پہ کرو، باقی سارا جو منافع وہ سائڈ پہ کرو۔ کر دیا گیا۔ کہا جتنا منافع ہوا ہے نا یہ تمہیں نہیں ہوا، یہ تمہارے باپ کے عہدے کے نام پہ ہوا ہے، تم نے اپنے باپ کا نام کیش کر کے یہ سب کچھ کمایا۔
آج آپ تصور کریں ان کو جو کچھ مل رہا ہے وہ پاکستان کے نام پہ مل رہا ہے، وہ پاکستان کے عہدوں کے نام پہ مل رہا ہے، اور ہم اتنے اتنے کمزور دل کے ہو گئے کہ سچی بات بھی نہیں کر سکتے۔ بڑے بیٹے نے تو مال جمع کرا دیا، چھوٹے ضدی بھی ہوتے ہیں بعض اوقات، اب وہ خاموش ہو گئے، نہ مال جدا کریں نہ کوئی کلام کریں، تو بڑے بیٹے نے چھوٹے بھائی کا نا ماتھا چوما، کہا مال جمع کرا اور فخر کر، یہاں بھی فخر کریں گے وہاں بھی فخر کریں گے، اللہ نے ہمیں عمر کا بیٹا بنایا۔ عمر نے ساری زندگی خود بھی حلال کھایا ہے اور اپنے بچوں کو بھی حلال کھلایا ہے۔ اس وقت ہمارے اوپر ایک آزمائش ہے، جب ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں تو لوگ حرام کی طرف بڑھتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بندے کو مجبور کر دیتی ہیں کہ وہ حلال طریقہ چھوڑ دے۔ ایک بات کو یاد رکھیے گا، ہم حرام کما کے اولاد پال تو سکتے ہیں، تربیت نہیں کر سکتے۔ ہم حرام کما کے اولاد کو کھانا تو کھلا سکتے ہیں، اس میں برکت پیدا نہیں کر سکتے۔ اس وقت امت مسلمہ کے اوپر یہ امتحان ہے۔ خدا کے واسطے سب سے پہلی بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنی آنکھیں کھول لیں یار، ایسے لوگوں کے نعرے لگانے چھوڑ دیں یار۔ آپ تصور تو کریں، پرانی حکومت اگر قرض لے تو وہ قرض ہے، نئی حکومت لے تو پیکیج ہوتا ہے، کہتے ہیں ہمیں پیکیج مل گیا ہے، یعنی بہت سارا کسی پہ ڈالا جا رہا ہے ہمارے اوپر۔ IMF نے کبھی یہ کیوں نہیں کہا کہ جتنے وزیر ہیں ان کے پروٹوکول ختم کرو؟ آپ جانتے ہیں کہ ایک دن پاکستان کا خرچہ کتنا پروٹوکول کا، کسی کو علم ہے؟ صرف اور صرف 24 گھنٹوں میں، کتنے گھنٹوں میں پاکستان کے جو پروٹوکول پہ پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ 40 ارب روپے ہے۔ مہینے کے کتنے ہو گئے؟ 1200 ارب ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ کس پہ خرچ ہو رہا ہے؟ صرف پاکستان میں لوگوں کے پروٹوکول کے اوپر۔ IMF نے کبھی یہ مطالبہ کیوں نہیں کیا کہ تم لوگ اپنی عیاشیاں چھوڑو؟ ہم بولے بھلا دیکھیں جی یہ گورنمنٹ کی مجبوری ہے، آخر یہ مجبوری کیوں بنائی گئی؟ ابھی جو نقصان شروع ہوگا وہ بھلا کیا ہوگا؟ آپ چند دنوں بعد یہ خبریں سننا شروع کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے حالات سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ اب لوگوں کے پاس صرف اور صرف خودکشی رہ گئی اور کچھ نہیں رہ گیا یار۔ ان کو کون جا کر بتائے کہ جو عورت بیوہ بھی ہو، سر کے اوپر شوہر کا سایہ بھی نہ ہو، اور لوگوں کے گھر میں برتن مانجتی ہو، ان کے ناپاک کپڑے دھوتی ہو، اور بچوں کو 2 وقت کی روٹی کھلاتی ہو، وہ اتنی مہنگی چیزیں کہاں سے خریدے گی؟ ان کو کون جا کے سمجھائے؟ اب ہم لوگ بھلا کہ سوچتے ہیں ہم گنتی کے 100-150 بندہ کیا کر سکتا ہے؟ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جو میرے نبی نے فرمایا کہ ظالم کا ساتھ نہ دو ورنہ اس کے ساتھ ہی جہنم میں جاؤ گے۔ کم از کم آپ کے پاس اتنا اختیار ہے کہ آپ ان کا ساتھ نہ دیں، اپنے آپ کو تو جہنم سے بچائیں۔ اس وقت ہمارے ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے۔ حالانکہ جو وقت کے حاکم ہوتے ہیں نا، مسلمانوں کے حکمران ہوتے ہیں، ان کا کردار کیا ہوتا ہے؟ ایک دفعہ ایک جنگ سے جب مسلمانوں کو فتح ہوئی تو بہت سارا کپڑا مال غنیمت میں آیا، اور جب وہ کپڑا مدینے میں لا کے صحابہ میں تقسیم کیا گیا تو ہر کسی کو ایک ایک چادر ملی، یا اس کا کرتا بن سکتا تھا یا اس کی تہمد دھوتی بنائی جا سکتی تھی، ایک ایک کپڑا سب کو ملا۔ اب جب وہ کپڑا سب میں تقسیم ہو گیا تو جمعے کا دن آیا تو جناب عمر فاروق جب جمعہ پڑھانے کے لیے آئے تو آپ نے کرتا بھی پہنا ہوا تھا اور تہبت بھی باندھی ہوئی تھی۔ ایک صحابی مجمع میں کھڑے ہو گئے، وہ آج کے بادشاہ سلامت نہیں تھے کہ جس کے خلاف بات کی جائے تو لوگ جیل میں چلے جائیں۔ جیل میں جانے سے نہیں ڈرنا چاہیے، ایک بات کو یاد رکھیں، جیلوں میں مرد جاتے ہیں، خسرے نہیں جاتے۔ وہ مرد ہے جو حق بات کرنے سے ڈر جائے کہ میں جیل میں چلا جاؤں گا، وہ کائے کا مرد ہوا؟ آپ بڑے بڑے ائمہ کی تاریخ پڑھ کر دیکھیں، امام اعظم کا انتقال جیل میں ہوا ہے، امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارے گئے ہیں، امام شافعی کو جیل میں ڈالا، کس امام کے اوپر اس طرح کی باتیں نہیں ہوئی؟ لیکن آج تاریخ یاد بھی انہی کو کرتی ہے۔ آپ جمعہ پڑھانے کے لیے آئے، آپ نے کرتا بھی اسی کپڑے کا پہنا ہوا تھا اور تہبت بھی اسی کپڑے کی باندھی ہوئی تھی۔ صحابی کھڑے ہو گئے، کہا عمر بن خطاب بتائیں، سب کو کپڑا ایک ایک ملا، یا اس کا کرتا بن سکتا تھا یا اس کی تہمت بن سکتی تھی، آپ کے پاس 2 کپڑے کیسے آئے؟ وقت کے امیر ہیں اور امیر المومنین ہیں اور عمر بن خطاب ہیں، لیکن جرت کیا تھی کہ عام بندہ بھی کھڑا ہو کے سوال کر لے۔
یہاں پہ جو عام بندہ احتجاج کرے اس کو پکڑ کے تھانے میں ڈال دو، 2 ہفتے اس کو ذلیل کرو، بعد میں اس کو رہا کر دو۔ یہ کوئی انصاف ہے؟ انصاف کا معیار میرے نزدیک یہ ہے کہ عدالت میں گواہی دینے کے لیے جو قرآن گواہی دینے والے کو اٹھوایا جا رہا ہے نا، وہ ایک بار فیصلہ کرنے والے کو بھی اٹھوایا جائے کہ تو بھی قرآن کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ لیکن ہم بے بس لوگ ہیں، دیکھو جی عدالت کی توہین ہو جائے گی، یہاں انسانوں کی توہین ہو گئی، انسانیت کی توہین ہو گئی، مسلمان بیچارے خودکشی میں مجبور ہو گئے ہیں یار، لیکن ہم بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ اور جو کرے نانا ہو جی گلا نہ کرو جی ماحول خراب ہو جائے گا، یعنی ہمارے نزدیک ماحول بچانا ضروری ہو گیا، زندگی ضائع کرنا کوئی وقت ہی نہیں رہی ہمارے نزدیک۔ جناب عمر نے کہا کہ بھی اس کا جواب میرا بیٹا عبداللہ دے گا۔ جناب عبداللہ بن عمر کھڑے ہوئے، سنیے گا وقت کا حاکم کون ہوتا ہے؟ آج کوئی ان میں سے بندہ بڑے معصومانہ منہ لے کے شکلیں لے کے میڈیا پہ بیٹھ کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہماری مجبوری ہے، اپنے پروٹوکول کیوں نہیں ختم کرتے؟ اپنے خرچے کم کیوں نہیں کرتے؟ لٹائر ہونے کے بعد لاکھوں میں ان کی پینشنیں ہوتی ہیں، پھر بھی بجلی ان کو فری ہے، یعنی جو مزدور کماتا ہی 1000 ہے اس کو ہر چیز پیسوں کی لینی پڑ رہی ہے، اور جس کی تنخواہ لاکھوں میں اس کے لیے ہر چیز فری ہے۔ یہ ہماری جمہوریت کا نظام ہے؟ کہا میرا بیٹا عبداللہ بن عمر جواب دے گا کہ یہ میرے پاس 2 کپڑے کیسے آئے۔ عبداللہ بن عمر مجمع میں کھڑے ہوئے، جمعے کا دن ہے، صحابہ سے مسجد بھری ہوئی ہے، عبداللہ بن عمر فرمانے لگے سنو، کپڑا سب کو ایک ایک ہی ملا تھا، ایک مجھے ملا تھا، ایک میرے والد کو ملا تھا۔ میرے والد کے پاس ایک ہی کرتا تھا، جب میلا ہوتا تھا تو میری والدہ دھوتی تھی، اور جب تک وہ کرتا خشک نہیں نہ ہوتا تھا جناب عمر فاروق اس کے انتظار میں بیٹھتے تھے کہ خشک ہو تو میں پہن کے باہر جاؤں۔ میں نے اپنا کپڑا بھی اپنے والد کو دے دیا، یہ دوسری تہمت وہاں سے بنی ہے۔ یار یہ ہوتی ہے اسلامی ریاست، لیکن ہم بات کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ قاضی شریح بہت وقت بڑے قاضی گزرے، آپ کی عدالت میں کیس لگ گیا، جناب عمر فاروق پہ کیس ہو گیا، وقت کے حاکم ہیں، اب تو یہ قانون پاس کیا جا رہا ہے نا کہ بھئی اتنی کرپشن ہو تو کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا۔ جناب عمر فاروق نے ایک دن صحابہ سے پوچھا تھا کہ میں بادشاہ ہوں یا خلیفہ ہوں، تو ایک صحابی نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمانے لگے اگر آپ عوام کا پیسہ لے کے اپنی ذات پہ خرچ کریں تو آپ بادشاہ ہیں، اور اگر آپ اپنا سب کچھ بھی عوام کو دیں تو پھر آپ خلیفہ ہیں۔ آج ہمارے ہاں بادشاہت چل رہی ہے، جناب عمر فاروق وقت کے حاکم، وقت کے امیر پہ کیس کیا تھا؟ آپ سنیں آپ حیران رہیں گے، انصاف اس قدر عام تھا۔ مدینے میں ایک شخص آیا، اس کے پاس ایک گھوڑا تھا، جناب عمر فاروق کو وہ گھوڑا پسند آ گیا، وقت کے حاکم ہے، وقت کے امیر ہیں، اب تو یہاں پہ قبضہ کرنا ہو تو کام مشکل ہی کوئی نہیں ہے، 2-4 گلو بٹ پال لو، جہاں مرضی قبضہ کر لو، 2-4 SHO DSP اپنے ساتھ ملا لو، جہاں مرضی قبضہ کر لو، کسی کی کیا مجال اس جگہ پہ آ کے کھڑا بھی ہو جائے۔ اب حاکم کے اوپر کیس کس بات پہ ہوا؟ مدینے میں ایک شخص ہے، گھوڑا تھا، جناب عمر فاروق کو پسند آ گیا، کہا گھوڑا مجھے پسند ہے لیکن میں پہلے اس پہ سواری کروں گا، اگر تو مجھے اچھا لگا تو میں خرید لوں گا ورنہ میں نہیں خریدوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ سواری کر لیں۔ آپ گھوڑے پہ سواری کرنے کے لیے سوار ہوئے، کچھ آگے گئے کہ گھوڑے کا پاؤں نہ پھسل گیا، گھوڑا گرا اور زخمی ہو گیا۔ اب جب آپ واپس آئے تو گھوڑا زخمی تھا، اس شخص نے کہا کہ آپ اب اس کو خریدیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تجھے کہا تھا کہ میں سواری کروں گا، پسند آیا تو لوں گا، نہیں پسند آئے گا تو نہیں لوں گا، لہذا مجھے پسند نہیں ہے۔ اس نے کہا جب میں نے گھوڑا دیا تب ٹھیک تھا، اب یہ گھوڑا زخمی ہے، اب میں نے واپس نہیں لینا، یا پھر اگر واپس کرنا ہے تو اس حالت میں کرو جس حالت میں یہاں سے لے کے گئے تھے۔ آپ نے اس کو سمجھایا کہ دیکھ میں نے ٹرائی کرنے کے لیے لیا تھا، اگر گھوڑا اپنے پاؤں سے سلپ ہو گیا تو میرا کیا قصور ہے؟ اس نے کہا نہیں میں مدینے میں اجنبی ہوں، مجھ سے بحث نہ کرو، یا تو قیمت دو یا گھوڑا ٹھیک کر کے دو۔ آپ فرمانے لگے کہ تو ایسا کر کہ عدالت چلا جا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وقت کا حاکم کہہ رہا ہے، وقت کے امیر عمر فاروق کہہ رہے کہ تو عدالت چلا جا، قاضی کے پاس جا کر فیصلہ اس کی عدالت میں رکھ، جو فیصلہ کریں گے مجھے قبول ہے۔ یہ وقت کا حاکم کہہ رہا ہے، اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے جب پھنسنے کی باری آئے تو سارا ریکارڈ ہی جل جاتا ہے، ٹھیک ہے، ریکارڈ ہی نہیں ملتا کہ کسی کے اوپر کوئی کیس بھی ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، یعنی نیب فیصلہ کر رہی ہے کہ نیب میں یہ چیز ہونی چاہیے، پھر عدالتیں بند کر دو ساری۔
اب وہ بندہ جو تھا وہ قاضی شریح کی عدالت میں چلا گیا، جا کے کیس ہو گیا جی وقت کے حاکم پہ۔ آپ قاضی شریح کے الفاظ سنیں، کہا عمر فاروق آپ پہ کیس ہوا ہے، آپ کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے، سارے کام چھوڑیں، فوراً عدالت میں پہنچے۔ وقت کے حاکم امیر المومنین 24 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے عمر بن خطاب کیسر و کسریٰ کو فتح کرنے والے، بیت المقدس کو فتح کرنے والے، ایک الزام کی صورت میں عدالت میں پیش ہوئے۔ قاضی شریح نے کہا جی آپ کے اوپر یہ مقدمہ ہے کہ آپ نے اس کا گھوڑا زخمی کر دیا اور آپ خرید نہیں رہے۔ اس شخص نے کہا دیکھیں جی یا تو مجھے گھوڑا کی قیمت دے دیں یا جس حالت میں مجھ سے گھوڑا لیا گیا تھا اسی حالت میں مجھے واپس کریں۔ اب بڑی توجہ سے جملہ سنیں، قاضی شریح نے یہ فیصلہ سنایا، وقت کے حاکم کے خلاف فیصلہ سنایا کہ عمر بن خطاب آپ اس گھوڑے کو اب ٹھیک نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ اس کی قیمت ادا کریں، گھوڑا خریدیں۔ جناب عمر فاروق نے وہیں کھڑے کھڑے اس گھوڑے کو خریدا، اور جب خرید لیا تو قاضی شریح نے اگلا فیصلہ سنایا کہ آپ نے اس بندے کا وقت ضائع کیا ہے، اب اس کو کھانا بھی کھلائیں۔ آپ نے اس کی سواری خریدنے میں تاخیر کی ہے، شام ہو گئی ہے، اب جہاں اس نے جانا ہے اس کو چھوڑ کے بھی آئیں۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو بولا عبداللہ اس کو کھانا کھلاؤ، اور کھانا کھلانے کے بعد جہاں اس نے جانا ہے اس کو چھوڑ کے بھی آؤ۔ جب کھانا کھلا دیا تو اس سے پوچھا کہ بتاؤ تم نے کہاں جانا ہے؟ اس نے کہا کہ اب میں نے کہیں نہیں جانا، مجھے کلمہ پڑھا کے مدینے میں رکھ لو یار، مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں نے مدینے میں رہنا ہے۔ تو یار انصاف یہ ہوتا ہے، زید بن ثابت کو جناب عمر فاروق نے قاضی بنایا، عدالت کا جج بنایا۔ جب جج بنایا تو آپ کے اوپر ابی بن کعب نے، صحابی رسول ہے، کیس کر دیا کسی مسئلے کے اندر۔ آپ کو عدالت میں بلایا گیا، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جس وقت عدالت پہنچے تو زید بن ثابت جج تھے، قاضی تھے، آپ نے کھڑے ہو کے سلام کیا، اور جب ابی بن کعب آئے تو زید بن ثابت نے کھڑے ہو کے سلام نہیں کیا، بیٹھے رہے۔ جب کیس کا معاملہ ختم ہو گیا، فیصلہ ہو گیا، تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے زید بن ثابت کو عہدے سے اٹھا دیا اور یہ جملہ تاریخی دیا کہ زید بن ثابت آپ کو صرف عہدے سے اس لیے ہٹا رہا ہوں کہ آپ نے مجھے ملزم نہیں سمجھا اور مجھے وقت کا امیر سمجھ کے کھڑے ہو کے سلام بھی کیا تو کیوں کیا؟ میں آپ کے پاس ایک ملزم کی حیثیت سے آیا تھا، اور جس نے مجھ پہ دعویٰ کیا تھا جو مدعی تھا، آپ نے اس کو کھڑے ہو کے سلام کیوں نہیں کیا؟ یار جب انصاف اس قدر عام ہونا تو پھر عوام جو ہے وہ تسلی میں رہتی ہے۔ لیکن ہمارا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم نہ بک جاتے ہیں، کوئی وڈیرا کوئی جرم کر لے تو وہ ہمیں پیسوں میں خرید لیتا ہے۔ میں صرف ایک جملہ کہوں گا، جس دن غریب بکنا چھوڑ دے گا نا اس دن انصاف ملنا شروع ہو جائے گا۔ وڈیرا قتل کر کے ہمارے بچے کو قتل کرے، ہماری گھر والی کو قتل کرے، ہمارے باپ کو قتل کرے، اور ہم چند لاکھ پہ راضی ہو جاتے ہیں۔ جس دن غریب بکنا چھوڑ دے گا اس دن انصاف عام ہو جائے گا۔ یہ رسم و رواج ہم نے بنائے ہیں، اس واسطے آپ کے لیے پیغام اتنا ہے کہ کم از کم آپ کے اختیار میں ایک بات ہے کہ ان ظالموں کا ساتھ نہ دیں۔ یہ جتنے معاشی پیکیج آتے ہیں صرف غریب کے لیے آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم سمجھتے ہیں اس کا ذمہ دار وہ ہے، اس کا ذمہ دار وہ ہے۔ میرے نزدیک سب سے بڑا ذمہ دار عدالت ہے۔ فیصلے کون کرتا ہے؟ ذمہ دار وہ ہے۔ انصاف عام ہو جائے گا تو ہر بندہ کٹہرے میں کھڑا ہوگا۔ اس واسطے آپ کم از کم اپنے دل میں اتنا حوصلہ پیدا کریں، اتنا حوصلہ پیدا کریں کہ یار ہم نے حق بات سے ڈرنا نہیں ہے۔ زندگی اور موت صرف اور صرف میرے رب کے اختیار میں ہے۔ جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں ہو سکتی، اور جو باہر ہے وہ قبر کے اندر نہیں ہو سکتی۔ اب باتیں میں کر رہا ہوں، سب کے دل انج ہو رہے ہیں، پتہ نہیں تھے کی ہو جانا ہے۔ بول میں رہا ہوں، پریشانی مجھے ہونی چاہیے، میڈیا پہ باتیں میری جانی ہیں، آپ کو کس چیز کی پریشانی ہے یار؟ کم از کم آپ اپنا ایمان مضبوط کریں۔ ایمان والے کے ایمان بلا کم مضبوط ہوتا ہے جب صرف اور صرف وہ اللہ کی ذات سے ڈرتا ہے۔ جو اللہ کے سوا کسی سے ڈرے اس کا ایمان مضبوط ہی نہیں ہے۔ وہ ہے ایمان والا لیکن ایمان میں تقویت نہیں ہے۔ ہم کربلا بیان کرتے ہیں، امام حسین نے سر دے دیا، اور جب اپنا امتحان آئے تو ٹانگیں ایسے ایسے کانپنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ اس بات کا عہد کریں کہ ظالموں کا ساتھ نہیں دینا۔ یہ صرف شکلیں بدلیں گی، نظام نہیں بدلے گا۔ کسی بھی سیاستدان کو جیل میں ڈالنے سے نظام ٹھیک نہیں ہوگا،
اس جڑ کو کاٹیں جہاں سے یہ سیاستدان پیدا ہوتے ہیں، اس نظام کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ جب انصاف عام ہو جائے گا تب ہر چیز ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ جو ادارے حکومتیں بناتے اور گراتے ہیں ان سے میری گزارش ہے، خدا کا واسطہ ہے، سب کچھ چھوڑ کے اپنے پاکستان کا سوچ لو یار۔ اگر پاکستان نہ رہا تو تمہارے عہدے بھی نہیں رہیں گے، پاکستان نہ رہا تو صدارتیں، وزارتیں، چیف آف آرمی سٹاف کہاں جا کے بنو گے یار؟ یہ ساری عزتیں تمہیں پاکستان نے دی ہیں، ساری عزتیں سبز حلالی پرچم نے دی ہیں یار۔ ملک کا دیوالیہ ہوگا تو کہاں جا کے حکومتیں کرو گے یار؟ خدا کے واسطے کسی چیز سے باہر آ کے اپنے ملک کا سوچ لو یار، اس غریب عوام کا سوچ لو یار، نبی پاک کی امت کا خیال کر لو یار۔ خدا کی قسم مڈل کلاس طبقہ خودکشیوں پہ مجبور ہو گئے یار۔ آپ اس باپ کی طرف کیوں نہیں دیکھتے کہ جب وہ خالی جیب گھر جاتا اور بیٹی اس سے کوئی چیز مانگے اور باپ کی جیب میں اگر پیسے نہ ہو تو اس کے لیے وہ لمحہ موت سے بڑا اذیت ناک ہوتا ہے۔ جب بچے اس سے کوئی چیز مانگ رہے ہوں اور باپ کی جیب خالی ہو، وہ لمحہ اس کے لیے بڑا اذیت ناک ہوتا ہے یار۔ خدا کے واسطے آرمی چیف صاحب آپ سے گزارش ہے یار، آپ کے اختیار میں سب کچھ ہے یار، خدا کے واسطے پاکستان کا سوچو یار۔ پاکستان نہ رہا تو کچھ نہیں رہے گا یار۔ ہمارا خون، ہماری جانیں سب آپ کے لیے قربان ہے یار۔ آپ حکم کریں، ہم پاکستان کے لیے، آرمی کے لیے جانیں دینے کے لیے قربان ہے یار۔ ہم مانتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہم سکون میں رہتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں سکون آپ کے سپاہیوں کی وجہ سے ہے، ہم مانتے ہیں کہ آپ کے سپاہی قربانی دیتے ہیں تو ہم گھروں میں سکون میں رہتے ہیں، لیکن خدا کے واسطے سیاست سے باہر آتے یار۔ ایک باری میرے پاکستان کا سوچو، اگر پاکستان نہ رہا تو کہاں سب کچھ کرو گے یار؟ جتنے سلوٹ ہیں، جتنی عزتیں ہیں نا، وہ صرف سبز حلالی پرچم کی وجہ سے ہیں۔ اس پرچم کی قدر کریں، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تعالیٰ نا ان کو سمجھ کی توفیق دے دے یار۔ آپ صرف ایک کام آپ کے ذمہ ہے کہ ظالموں کا ساتھ نہ ووٹ دیں یار، لیکن کم از کم ظالموں کا ساتھ نہیں دینا یار۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جتنا رزق حلال ہے اس میں برکت رکھ دے یار۔ رزق حلال کی برکت کے لیے دعا کریں، اس وقت ہر بندہ مجبور ہے۔ اللہ کریم مجھے بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔